عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نیند میں یعنی خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2276 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3900۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 110۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، خواب میں شیطان عام لوگوں کی صورت تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ قطعاً اختیار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جس شخص نے رسول اللہ کو آپ کی اپنی صورت مبارکہ میں دیکھا تو اس نے رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ، چونکہ شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی دوسری صورت میں آ کر خواب دیکھنے والے کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ ایسا خواب باطل و مردود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھنے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا تھا۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھا تھا تو یہ حجت ہے، اور ان کے بعد قیامت تک کسی امتی کا سیدنا عیسی ابن مریم علیہ السلام کے استثناء کے ساتھ خواب حجت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، زندہ انسانوں میں سے بیداری والی حالت میں شیطان کسی موجودہ انسان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، ورنہ پھر سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ نیز صحیح مسلم کے مقدمے میں مذکور روایت ہے کہ ایک شخص نے مجھے حدیث بیان کی جسے میں صورت سے تو جانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا بھی، اسی موقف کی تائید کرتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، کتاب و سنت کے خلاف ہر خواب مردود و باطل ہے۔ پانچواں مسئلہ، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی فضیلت و سعادت ہے، جبکہ وہ شخص شہید العقیدہ متقی مسلمان بھی ہو۔ ابو مالک الاشجعی کے والد سیدنا طارق ابن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا، ابو مالک سعد ابن طارق ابن اشیم ہیں، اور ان کے والد طارق ابن اشیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں بیان کی۔ خلف ابن خلیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں چھوٹا بچہ تھا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے راوی عاصم بن کلیب کے والد کلیب بن شہاب نے کہا، پھر میں نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی اور کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا کہ آپ کی صورت ان سے مشابہ تھی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ 232 تا 242۔ یزید الفارسی جو مصاحف یعنی قرآن لکھتے تھے، ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانے میں خواب میں دیکھا، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا جس نے مجھے نیند میں دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا ہے۔ تم نے جس آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، کیا ان کی صورت مجھے بتا سکتے ہو؟ یزید الفارسی نے کہا، ہاں، جی ہاں، میں آپ کے سامنے ان کی صفت بیان کرتا ہوں۔ آپ 2 آدمیوں کے درمیان ہیں، نہ لمبے قد والے اور نہ چھوٹے قد والے۔ آپ کا جسم مبارک سفید گندمی یعنی سرخ سفید ہے، سرنگی آنکھیں، خوبصورت موتیوں جیسے دانت، خوبصورت گول کتابی چہرہ، آپ کی گھنی داڑھی سینے تک بھری ہوئی ہے۔ عوف ابن ابی جمیل الاعرابی راوی نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے اور کیا کیا صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی بیان کی تھی۔
پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اے یزید الفارسی، اگر تم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھتے تو اس سے زیادہ صفات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 3410۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس شخص کا دیکھنا ہی معتبر ہے جس نے رسول اللہ کو آپ کی اصلی صورت مبارکہ میں ہی دیکھا ہو، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سوال سے ظاہر ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی جس سے سینہ بھرا ہوا تھا، لہٰذا ان لوگوں کا دعویٰ باطل ہے جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنا واجب ہے۔ جواز کو کسی صریح دلیل اور سلف صالحین کے فہم کے بغیر واجب قرار دینا غلط ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نیند میں یعنی اپنے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، یعنی اس کا خواب برحق ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6996۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور مؤمن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سامعین، یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6994۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ نبوت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں، یعنی کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ جس کے لیے نبوت لکھ دی گئی صرف وہی نبی ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب سچا ہوتا تھا، اور اسی طرح اگر مؤمن کا سچا خواب ہو تو یہ بھی برحق ہے، اور نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جب تمہیں قاضی بنا کر آزمائش میں ڈال دیا جائے تو آثار کو لازم پکڑو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث دین ہے، پس تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ قول صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم مقدمہ حدیث رقم 5 اور از ترغیب دارالسلام اثر رقم 2627۔ سامعین، اب اس اثر سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، امام ترمذی نے ان آثار سے ثابت کیا ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے ساتھ سلف صالحین کے ثابت شدہ آثار بھی مد نظر رکھنے چاہیے اور ان سے استدلال کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، امام ترمذی نے امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ کے قول سے ثابت کیا ہے کہ حدیث کے بارے میں خوب تحقیق کرنی چاہیے اور اس کا علم ثقہ راویوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں صحیح و ثابت احادیث و روایات مقبول و حجت ہیں، اور ضعیف و غیر ثابت نیز بے سند و بے حوالہ روایات مردود و باطل ہیں۔